چنانچہ فرعون کی مشاطہ، یعنی اس کے محل میں ایک عورت تھی جو اس کی بیٹیوں اور بیوی کے لیے ہیئر ڈریسر کا کام کرتی تھی. مشاطہ کہتے ہیں، کنگھی کرتی تھی، بال سنوارتی تھی، بال گونتی تھی. چنانچہ وہ ایک دفعہ بیٹھی اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی کہ اس کی کنگھی نیچے گر گئی. اب نیچے جب گری تو اٹھاتے ہوئے اس نے اللہ کا نام لے لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لے لیا. تو فرعون کی بیٹی کہنے لگی، رے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات تو مانتی ہے، ایمان لائی ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں ایمان لائی ہوں، کیونکہ جب بات ہی کھل گئی تھی تو اب چھپایا جا نہیں سکتا تھا. لڑکی کو پتہ چلا، وہ بھاگی گئی. ابو یہ دیکھو ہمارے محل میں رہنے والی اور ہمارا کھانے والی یہ کہتی ہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوں. فرعون کو بڑا غصہ آیا. اس نے بلا کے کہا کہ ابھی تم اس سے باز آ جاؤ. وہ کہنے لگی، نہیں اب تو میں ایمان لا چکی ہوں، اب میں واپس نہیں ہٹ سکتی. فرعون کہنے لگا، اچھا تیرا میں ابھی حشر کرتا ہوں. چنانچہ فرعون اسی وقت دربار میں آیا اور اس سے دربار لگایا اور دربار لگا کر اعلان کیا، اے عورت ابھی تو پیچھے ہٹ جا، تجھے معافی دے دیں گے، ورنہ تیری وہ گت بنائیں گے کہ تو عبرت بن جائے گی دوسروں کے لیے. اس نے کہا، فقد ایمان کا ساتھ، اب تو جو تو کر سکتا ہے وہ تو کر لے، میں ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی. چنانچہ فرعون نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر لٹا دیا جائے، ہاتھ پاؤں پھیلا دیے جائیں اور ہاتھوں کے اندر میخ زمین کے اندر گاڑ دی جائے. چنانچہ 4 لوہے کی میخیں ہاتھوں کے اوپر سے زمین میں گاڑ دی گئی. اب وہ زمین کے اوپر پڑی ہوئی ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتی ہے نہ پاؤں ہلا سکتی ہے. اب اس نے کہا کہ بتا مانتی ہے یا نہیں، ورنہ تجھے اور سزا دیں گے. اس نے کہا، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. فرعون کو پتا تھا کہ اس کی دودھ پیتی بیٹی ہے. چنانچہ اس نے کہا، اچھا اس کی بیٹی کو لاؤ اور اس کے سینے پہ لٹاؤ. چنانچہ بیٹی کو لایا گیا، دودھ پیتی بیٹی کو سینے پر لٹا دیا گیا. اب وہ دودھ پیتی بچی نے ماں کے پستان سے دودھ پینا شروع کر دیا. اس وقت اس کو کہا گیا، اب بھی توبہ کر لے، اگر نہیں کرے گی تو ہم تیری بیٹی کو تیرے سینے پر لٹا کر ذبح کریں گے. وہ کہنے لگی، میں ہرگز پیچھے نہیں ہٹوں گی. چنانچہ وہ عورت لیٹی ہوئی ہے اور اس کی بیٹی کی گردن پر تلوار چلائی جاتی ہے. بیٹی کے گلے سے خون نکلتا ہے، ماں کے سینے پہ پڑتا ہے. عورت بھی اندازہ کر سکتی ہے کہ جس کی معصوم بچی کی لاش اس کے سینے پہ تڑپ رہی ہو، اس ماں کے اوپر کیا گزرتی ہے. تو اس وقت جو ہے اس نے کہا، میں پیچھے ہرگز نہیں ہٹ سکتی، حتیٰ کہ بچی تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی. فرعون نے اس کو اٹھا لیا، کہنے لگا اب مان لے. کہنے لگی نہیں مانتی. اس نے کہا، اچھا اس کا لباس ہٹا دو. لباس ہٹا دیا گیا. فرعون نے اپنے مجرموں کو سزا دینے کے لیے بچھوؤں کو پالا ہوا تھا جو بڑے زہریلے تھے. کہا گیا کہ بچھو لا کر اس کے جسم پر ڈال دیے جائیں. چنانچہ پورے جسم پر بچھو ڈال دیے گئے. بچھو کاٹ رہے تھے، ہاتھ اور پاؤں زمین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہل نہیں سکتی، مگر بچھوؤں کے زہر اور تکلیف کی وجہ سے جسم تڑپ رہا ہے. اتنی تکلیف کے عالم میں ہے اور اسی تکلیف کے عالم میں بالآخر اس نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کے سپرد کر دیا. جب وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی، مر گئی، فرعون کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا. واپس اپنے گھر آیا، بیوی کو آ کر کہا کہ دیکھ میں نے اس کا یہ حشر کیا تاکہ آئندہ کوئی ایسا نام ہی نہ لے سکے کہ وہ مجھے رب نہیں مانتا. تو بیوی بھی تو کلمہ گو تھی. وہ کہنے لگی کہ تو نے برا کیا، تیرا ناس ہو، ایک معصوم بچے کی جان لی اور ایک عورت کی جان لی. فرعون کہنے لگا، ارے تو بھی مجھے نہیں مانتی؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں بھی موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لا چکی ہوں. فرعون کہنے لگا، بات سن، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھے اللہ نے حسن و جمال ایسا دیا، لاکھوں میں تیرے جیسی نازک بدن عورت کوئی اور نہیں، اور میں نے تجھے بیوی بنایا ہے. اس محل کی اندر تو جو ہے تیرا حکم چلتا ہے، سینکڑوں ہزاروں جو ہے باندیاں تیری بات سننے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں. میں تجھے نکال دوں گا اگر تو میری بات نہیں مانے گی. وہ کہنے لگی، اب جو مرضی کر، میرے دل میں ایمان پیوست ہو چکا، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. چنانچہ فرعون پھر واپس آیا. اس نے کہا دوبارہ دربار لگایا جائے اور کہنے لگا، میں آج آپ کے سامنے ایک بری خبر یہ سنا رہا ہوں کہ میری بیوی بھی دل میں نفاق رکھتی ہے اور وہ بھی مجھے نہیں مانتی. آج دیکھیے اس کا بھی میں حشر کر دوں گا. چنانچہ اس نے اپنی ملکہ کو بلوایا جس کو لوگ کبھی دیکھتے نہیں تھے. عزت کی وجہ سے
آج اس کو بے آبرو کرنے کے لیے دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ فرعون نے لا کر کھڑا کیا وہ جو کبھی ملکہ تھی، جس کے زبان کے لفظ پر، آنکھ کے اشارے پر لوگ بھاگتے تھے تعمیر کرنے کے لیے، آج مجرمہ بن کر کھڑی ہے۔ فرعون نے کہا بات مان لے، کہنے لگی نہیں، میں نے جو کہہ دیا وہ میری پکی بات ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس محل سے میں نکال دوں گا، اپنی بیوی ہونے سے میں تجھے جو ہے وہ ہٹا دوں گا، آج کے بعد تعلق ختم ہوگا۔ اس نے کہا جو مرضی کیجئے، مجھے خاتون اول بننے کی کوئی ضرورت نہیں، اب اللہ نے میرے دل میں ایمان ڈال دیا، لہذا میں تو ایمان کے اوپر پکی ہوں۔ اس نے کہا اچھا اب سوچ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں۔ اس نے کہا تجھے عزتوں کے ساتھ رکھا، اب میں تجھے لوگوں میں ذلیل کروں گا۔ چنانچہ کہنے لگا کہ جو ہے آسیہ، میں ابھی تیرے جسم سے کپڑے ہٹواؤں گا اور لوگوں کے سامنے شرمندہ کروں گا۔ مرد کو کہہ دیا جائے کہ تجھے لوگوں کے سامنے ہم بے لباس کر دیں گے، مرد کا دل کرتا ہے زمین پھٹ جاتی، میں اندر چلا جاتا، اتنی شرم آتی ہے کہ جائے کہ عورت ذات ہو جس کے اندر اللہ نے حیا فطرتاً رکھی ہوتی ہے، غیر مردوں کے سامنے اس کو بے لباس کر دیا گیا۔ بالآخر اسے کہا گیا کہ اب بھی مان لے۔ اس نے کہا نہیں مانتی۔ اس کو بھی اسی طرح لٹا کر ہاتھ اور پاؤں کے اندر کیل گاڑ دیے گئے۔ فرعون نے کہا کہ میں تجھے دوسری طرح کا عذاب دوں گا، اور اسے لٹاتے ہوئے کہا اس کو اس طرح سے لٹاؤ اس کا چہرہ میرے محل کی طرف رہے، تاکہ اس کو پتہ چلے کہ یہ کس نعمت سے محروم ہو رہی ہے، کون سی نعمتیں اس سے چھینی جا رہی ہیں۔ چنانچہ بی بی آسیہ کو لٹایا گیا، آنکھوں کے سامنے محل ہے اور یہ لیٹی ہوئی ہے اور اب اس کو سزا ملنی ہے۔ فرعون نے کہا اس کی سزا تو یہ ہے جو میں نے کبھی کسی اور کو نہ دی ہو۔ اس نے کہا بندوں کو بلاؤ جو آ کر اس کے جسم سے اس کی کھال کو زندہ حالت میں اتار دیں۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے، وہ ایکسپرٹ تھے اس کے، چنانچہ انہوں نے زندہ حالت میں اس کے پاؤں کی طرف سے اس کے جسم کے اوپر سے کھال اتارنی شروع کر دی، سکن نوچی جا رہی ہے اور وہ زندہ حالت میں ہے۔ تکلیف کتنی ہو رہی ہوگی یہ تو وہی جانتا ہے جس کے ساتھ گزر رہی ہو۔ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے جسم کی کھال اتار دی اور ابھی تک اس کے اندر زندگی تھی، سانس باقی تھے۔ فرعون کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا، کہنے لگا تم مرچیں لاؤ اور اس کے جسم کے اوپر مرچیں ڈال دو۔ چنانچہ مرچیں منگوائی گئیں اور اس کے پورے زخمی جسم کے اوپر مرچیں ڈالی گئیں۔ مچھلی کی طرح تڑپ رہی ہے، اس تڑپنے کی حالت میں اس اللہ کی بندی نے اللہ سے ایک دعا مانگی۔ دعا کیا تھی؟ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ فرعون نے محل سے نکال دیا، میں عورت ذات ہوں، گھر کی رہنے والی ہوں، اللہ میں اس دشمن سے کچھ نہیں مانگتی، اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، قرآن کی آیت ہے، یہ دعا مانگتی ہے اللہ جنت میں مجھے گھر عطا کر دیجئے گا، وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، فرعون اس کے عملوں سے نجات دے دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لیا، چنانچہ اسی طرح اس نے جان دے دی۔ اب سنیے، اللہ رب العزت سے مکان تو اس نے مانگا تھا، اللہ نے کچھ اور بھی عطا فرما دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے معراج پر، راستے میں ایک جگہ سے خوشبو آئی، آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ عرض کیا یہ فرعون کی مشاطہ تھی، اس کو جہاں دفنایا گیا اس پوری وادی سے خوشبو اٹھ رہی ہے جو آپ کو محسوس ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، مشاطہ کو کیا اجر مل رہا، اللہ کے محبوب کو خوشبوئیں آ رہی ہیں اس جگہ سے جہاں دفن کر دیا گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہونے لگی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ تم جنت میں جانا تو میری بیویوں کو سلام دینا۔ حیران ہو گئی، اے اللہ کے نبی میں آپ کی پہلی بیوی ہوں دنیا میں، اور کون سی بیویاں ہیں جو جنت میں ہیں؟ فرمایا خدیجہ اللہ نے آسیہ اور مریم کو جنت میں میری بیویاں بنا دیا، تم جا کر سلام کرنا۔ قدردانی دیکھیے پروردگار کی، بی بی آسیہ نے اللہ سے مکان مانگا تھا، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ جنت میں مکان دینا، اللہ نے گھر تو دینا ہی تھا، گھر والا بھی عطا فرما دیا۔